الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما السائل فلا تنهر، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أجود بني آدم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریفیں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا مسجد میں اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے عشاق، آپ کے محبین، آپ کے امتی جس ملک، جس خطے، جس سرزمین پر بھی ہوں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار جھوم جھوم کر کرتے ہیں. درود پڑھ کے کرتے ہیں، نوافل پڑھ کے آپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. احباب، خوشی کا اظہار بنتا بھی ہے اور اللہ کی اس بہت بڑی نعمت پر شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. امتی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کو یاد کرے، حضور کی محبت کے تذکرے، حضور کی شان، رفعت، مقام، مرتبے کی بات ہو. جس محفل میں بیٹھے وہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہو. یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے. پیاس لگتی ہے تو پانی سے ہی پیاس بجھتی ہے. پیاس بجھانے کے لیے سبب کیا ہے؟ پانی ہے نا. سیب کا درخت چاہیے، آم کا، مالٹے کا درخت چاہیے، خود بخود اگے گا یا اس کے لیے کوئی سبب ہے؟ بیج ہوگا، بوئیں گے تو ہی جا کے درخت اگے گا نا. یا بیٹھے بیٹھے دعا کریں کہ مالک بس درخت اگائے، ایسے تو نہیں ہوتا. سبب ہوگا پہلے. کسان چاہتا ہے فصل اچھی ہو تو اس کے لیے پہلے اس کو بیج بونا ہوگا، پانی دینا ہوگا، ہل چلانا ہوگا، رات کو اٹھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، تب جا کے فصل اچھی آتی. وہ ایک بندہ گیا نا بابے کے پاس، بابا جی دعا کرو مینوں کوئی نرینا اولاد ہوئے.
بابے نے وظیفہ بتا دیا، انہوں نے کہا آپ دونوں یہ پڑھو۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے دونوں کون؟ کہتے ہیں آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی۔ کہتے ہیں شادی تے اجے کیتی کوئی نہیں۔ تو بابے نے سمجھایا وہ بندے خدا دیا، بیٹا ہوا سے تھوڑی ہوتا ہے، اس کے لیے سبب ڈھونڈو، رشتہ ڈھونڈو، نکاح کرو، بیوی بناؤ، اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ بیٹھے بیٹھے تو بیٹے نہیں آتے نا۔ آدمی کہتے ہیں امام صاحب دعا کریں، کاروبار میں بڑی کمزوری آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ کاروبار کے لیے دکان کب کھولتے ہو؟ مولوی صاحب جب سب چلے جاتے ہیں۔ دکان کو ٹائم دو گے، سبب کیا ہے؟ ٹائم دینا۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں امام صاحب دعا کرو اے گریڈ اے سٹار میں ہم پاس ہوں۔ سارا سال کتاب اٹھاؤ نہ، اور پھر آخر میں کہو کہ تو پاس ہونے کے لیے سبب کیا ہے؟ پڑھائی ہے، محنت ہے۔ محنت ہوگی، سبب ساتھ ہوگا تو پھر توکل اللہ کی ذات پر۔ احباب، بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے بھی اسباب ہیں، اسباب محبت رسول بھی موجود ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے دل میں؟ اسباب موجود ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آٹومیٹکلی آپ کے دل میں محبت رسول کا بیج بو دیا جاتا ہے، اور پھر حضور کے تذکرے سے آپ جب پانی دیتے ہیں، حضور کے نام پہ قائم مجلسوں میں بیٹھ کر جب آپ دل کی زمین پر ہل چلاتے ہیں، حضور کے نام پر آپ خوشی کا اظہار کر کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جب یہ کیفیات انسان پر وارد ہوتی ہے تو پھر اس کے وجود پر سنت مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اپنانا، حضور علیہ السلام کی محبت کی کشش اس کے وجود پر خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حضور علیہ السلام فرماتے 3 کام کرو، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پڑھاؤ، خود عمل کر کے دکھاؤ کہ تم کتنا رسول اللہ سے محبت کرتے ہو۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر جان نچھاور کریں گے، آپ کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ دکھائیں گے، آپ حضور کے تذکرے کریں گے، حضور کے معجزات بیان کریں گے، حضور کے کردار کو، سیرت اور صورت کو بیان کریں گے، والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفوں کی بات کریں گے، رسول اللہ کے کردار، سیرت، تعلیمات کی بات کریں گے، جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کریں گے، آٹومیٹکلی آپ کے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضور کی محبت پیدا کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور کی شان بیان کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ حضور کی محبت عیب نکالنے سے نہیں ہوں گے، العیاذ باللہ، آپ میں عیب ہے ہی نہیں، حضور علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری نظر کا قصور ہے، ہماری نظروں میں عیب ہے، کمزوری ادھر ہے، وہاں نہیں ہے۔ حضور کی شان بیان کرے تاکہ حضور کی محبت دلوں میں خود بخود آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مالک تورات میں ایک امت کا میں نے تذکرہ دیکھا ہے، ایک امت ہے کہ جس کے لیے بتایا گیا کہ وہ تمام امتوں سے افضل ہوگی، نیکی کا حکم کرے گی، برائیوں سے روکے گی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، وہ امت مجھے عطا کر دے۔ موسیٰ وہ امت تمہیں نہیں مل سکتی، کیوں یا اللہ؟ اس لیے کہ وہ امت احمد کی امت ہے۔ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا سب امتوں کے بعد وہ امت آئے گی اور قیامت کے روز سب پر سبقت لے جائے گی، اللہ وہ امت مجھے دے دے، آئے گی سب سے بعد میں، یہ امت جو ہے سب سے آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور نئی امت
نہیں آنی، اللہ یہ امت مجھے دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن آئی سب سے بعد میں ہے لیکن داخل جنت میں سب سے پہلے ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، فرسٹ کم فرسٹ سرو. جو پہلے آیا وہی، ٹیسکو آزڈا جائے لائن میں کھڑا ہو، جو پہلے آئے گا وہی داخل ہوگا. لیکن قیامت کے دن پروٹوکول رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ کی وجہ سے ملے گی. یہ کہ تم آئے سب سے آخر میں ہو، نہ بابا نہ آخر میں نہ کھڑے ہو، تم آگے کی طرف آؤ، اس لیے کہ تم امام الانبیاء کی امت ہو. موسیٰ وہ امت تمہیں نہیں ملے گی. یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے. پھر کہتے ہیں یا اللہ تورات میں اس امت کا ذکر ہے کہ ان کی کتاب یعنی قرآن ان کے سینوں میں ہوگی. پچھلی کتابیں جو تھی یہ زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، یہ قرآن ہے جو اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اللہ یہ امت مجھے دے دے گا. نہیں، یہ امت جو ہے یہ احمد کی امت ہے. پھر عرض کرتے ہیں مالک ایسی امت بھی ہے جو ساری کتابوں پر ایمان لائے گی، جو ظالموں کے خلاف جہاد کرے گی، دجال کے خلاف بھی وہ لڑے گی. اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے. کہا موسیٰ وہ امت تمہیں نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر عرض کرتے ہیں مالک تورات میں ایسی امت کا ذکر بھی ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ بھی نہیں کیا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا تو لکھا نہیں جاتا. نیکی کا ارادہ کیا ہے لیکن ابھی نیکی کی نہیں ہے، پھر بھی ان کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور جب نیکی کر جائے تو اس کا کئی گنا اجر ملتا ہے. اللہ یہ امت دے دے. کہا نہیں، یہ بھی احمد کی امت ہی ہے. اللہ ایک ایسی امت ہے کہ قبولیت کے درجے پر ہے، ہاتھ اٹھائے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ امت مجھے دے. نہیں، وہ امت بھی احمد کی امت ہے. اللہ ایسے امت کے حال کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فضائل ہیں، یہ کمالات ہیں اس امت کی، جب اس امت کے نبی کا یہ درجہ ہے تو نبی کا درجہ کیا ہوگا. اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے. اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے جن کے خدمتگاروں کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا. احباب اس امت میں موسیٰ علیہ السلام نے آنے کی دعائیں مانگی ہیں، ہمیں تو بن مانگے اللہ نے دے دیا ہے. پچھلی امتوں سے اس امت کا اگر تقابل کیا جائے، کون سے گناہ ہے جو آج کی امت نہیں کر رہی؟ جو بنی اسرائیل کرتی تھی ان سے تو 10 قدم ہم آگے بڑھ گئے ہیں. گناہوں میں ہمارا تقابل کیا جائے تو ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کی شکلیں بگڑ گئی، بندر سور خنزیر بن گئے. اس امت پہ یہ حال نہیں آیا. کیوں؟ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب آپ ان کے درمیان موجود ہے، عذاب کیسے اترے ان کے اوپر؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت میں بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. وہ آنے والا ہے ایک نبی جس کا نام احمد ہے. جب ان کے تذکرے کیے نا تو ایک حواری اٹھا. حواری ان کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. ایک حواری اٹھا، انہوں نے کہا کیا آپ سے بھی وہ بلند درجے کے نبی ہیں؟ کیا سوال کیا؟ آپ سے بھی بلند درجے کے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نبی کی عظمت کی بات کرتے ہو؟ اس نبی کے نالین میں لگے ہوئے جو تسمے ہیں اس تسموں کو کھولنا اگر میرے قسمت میں آیا تو میں مقدر والا آدمی ہوں گا. اس نبی کے نالین سے لگے ہوئے تسموں کو چھونا جناب عیسیٰ، وہ عیسیٰ جو قم باذن اللہ کہ خود کس درجے کے بزرگ ہستی ہے کہ قم باذن اللہ کہے تو اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، نابینا آئے تو آنکھیں دے دیتا ہے، مٹی کی مورت بنائے، پرندے بنائے، پھونک مارے تو وہ پرندے اڑ جائیں. خود اس درجے کے ہیں. اور بات کیا کی کہ نالین میں لگے ہوئے تسموں کو چھونا نصیب ہو. تو ہم بھی مقدر والے ہیں، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں. آپ غریب نہیں ہو، بہت امیر ہو. نظر غائب سے دیکھے نا تو ہم میں سے کوئی بھی غریب نہیں ہے، ہم سب امیر ہیں، اس لیے کہ ہمارے سینوں پہ نقش ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھیں بند کر کے رات سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ اگر اللہ ہمیں پچھلی امت میں پیدا کر دیتے ہم کچھ کر سکتے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں یہ امت عطا فرما دی ہے. حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھتے ہیں نا کہ
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ اس فرعون سے ہماری جان چھڑا۔ تو حکم آیا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں ان کو لے کے رات کے وقت نکل جانا، اور دریائے نیل پہ جب پہنچو تو عصا مار دینا، دریا راستہ دے دی کہ تم نکل جانا، جب وہ پیچھے آئیں گے تو ہم غرق کر دیں گے ان کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، دریا پہ پہنچے، عصا مار رہے ہیں، دریا راستہ نہیں دے رہا۔ دریا راستہ کیوں نہیں دے رہا؟ پھر مار رہے ہیں، دریا راستہ، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ راستہ ملے گا، راستہ نہیں مل رہا۔ اے موسیٰ میرے حبیب اور اس کی آل پہ درود پر، پھر مار ذرا اس عصا سے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے حضور پر اور حضور کی آل پہ درود پڑھا، عصا مارا، دریا نے اسی وقت راستے عطا کر دیے، دریا نے اسی وقت راستے عطا کر دیے۔ مشکل گھڑی ہو نا، مشکل گھڑی میں وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام ہے محمد۔ اقبال نے کہا نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے نبض چل رہی ہے نا، نبض چل رہی ہے، بندہ زندہ ہے، نبض بند ہو جائے بندہ فارغ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ گرم ہے اسی نام سے۔ یہ جو کائنات میں ابھی تک بہاریں چل رہی ہیں، یہ صدقہ محمد الرسول اللہ کا ہے کہ کائنات کا نظام اب بھی چل رہا۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، محمد اٹھئے جنت کی طرف جائیں بغیر حساب کے۔ اب جس کا نام محمد ہوگا وہ اٹھ کے دوڑتے ہوئے جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں پکارا ہے، محمد نام والے جنت کی طرف دوڑیں گے۔ ارے پکارا تو تمہیں نہیں تھا، پکارا تو کسی اور کو تھا، لیکن اس نام کی عزت کی وجہ سے اللہ کسی کو بھی نہیں روکے گا، جس کا نام محمد ہے بغیر حساب کے جنت کی طرف جائے گا۔ یہ نام محمد کوئی عام نام نہیں ہے، یہ محبوب کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ نے ہمیشہ ہی سنا، اس آدمی کا جس نے 100 سال تک گناہ کیا۔ کتنا؟ 100 سال تک کون سا گناہ جو اس نے نہیں کیا، جب مرا تو لوگوں نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی ہے، جاؤ اس بندے کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور پروٹوکول کے ساتھ دفناؤ۔ اللہ یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا، بالکل ایسے ہی تھا، لیکن اس کی ایک خوبی تھی۔ وہ خوبی کیا تھی؟ تورات پڑھتا، میرے حبیب کا ذکر آتا، اس جگہ جہاں میرے حبیب کا نام تھا یہ چومتا تھا۔ اب پوچھتے ہیں نا، اے محمد کا نام آتا ہے، پتہ نہیں تم بریلویوں کو کیا ہو جاتا ہے اور چومنا شروع کر دیتے ہو۔ ہم نے کہا یہ راز کی بات ہے جو محشر کے دن سمجھ آئے گی۔ ہم سنی رسول اللہ کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں، ذرا سوچے ایک لمحے کے لیے، جب نام کا ذکر آئے تو ہم مچل جاتے ہیں، حضور کی ذات سامنے ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ ہماری کیفیت پھر اس وقت وجد کی ہوگی۔ 100 سال تک گناہ کرنے والا صرف نام محمد کو چومے تو اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم کی طرف جائے۔ اے موسیٰ، نام محمد کو چومنے کے بدلے میں نہ صرف جنت بھیجا ہے بلکہ 70 حوروں سے اس کی شادی بھی کرا دی ہے۔ یہ نام محمد ہے۔ مقام جبریل معراج کی رات ہے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مقام، یہاں میری انتہا، آگے 1 انچ بھی اگر جاؤں تو پر جل جائے۔ دنیا والوں کو پیغام دیا، جہاں جبریل کے مقام کی انتہا ہے وہاں محمد الرسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور آپ کے نام کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف محمود غزنوی، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، ایک دن وضو کا پانی چاہیے تھا، محمود غزنوی نے نام نہیں لیا، ایاز کا بیٹا پکارا۔ ایاز بڑا پریشان ہوا، پتہ نہیں کوئی گستاخی ہوئی، آج بیٹے کا نام نہیں لیا۔ کچھ وقت کے بعد پوچھا، حضور میرے بیٹے کا آپ نے نام نہیں لیا، کوئی گستاخی ہوئی ہے ہم سے؟ کہا نہیں، گستاخی کوئی نہیں ہوئی،
بس معاملہ یہ تھا کہ اس وقت میں وضو سے نہیں تھا، اور میں نے کبھی بھی رسول اللہ کا نام بغیر وضو اپنی زبان پہ نہیں رکھا۔ ہم وہ لوگ تھے اور ہم وہ لوگ ہیں، اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے۔ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں، بتائیں اپنی اولاد کو کہ ہمارا نبی کون تھا۔ ہمارا نبی وہ تھا کہ جن کے قدم عرش پہ لگے ہیں۔ ارے جن کے قدموں کی یہ شان ہے کہ قدم عرش پہ ہے، تو ان کے امامے کا عالم کیا ہوگا۔ بتائیں اپنی اولادوں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رخ پھیر دے تو اللہ تعالیٰ قبلے بدل دیتا ہے۔ بتائیں اپنی اولادوں کو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لباس پر ساری زندگی کبھی مکھی آ کے نہیں بیٹھی۔ جن کے لباس پہ مکھی نہ بیٹھے تو ان کے وجود مسعود کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ بتائیں اپنی اولادوں کو کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کا لعاب کھاری کنویں میں پڑ جائے تو انس فرماتے ہیں میرے گھر کنواں تھا، کھاری تھا، میٹھا پانی کوئی نہیں، رسول اللہ کا لعاب اس کنویں میں گیا ہے، سارے مدینے میں سب سے میٹھا پانی جو تھا وہ میرے گھر کے کنویں کا تھا۔ ہمارے تو لکھا ہے نا جگہ جگہ تھوکے نہیں بیماری پھیلتی ہے، حضور کے لعاب مبارک میں بیماری نہیں، بیماری کے لیے شفا تھی وہ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم میں اور رسول میں فرق کیا ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سو جائے، کلمہ پڑھنے والے ہی تو آج حضور کی ہمسری کر رہے ہیں نا، آپ سو جائیں تو آپ کا سونا یہ نقص وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے، ایسا ہی ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر تھا، ام المومنین رسول اللہ کی گھر والی، ان کی سگی خالہ تھی عبداللہ بن عباس کی، کہتے میں ان کے ہاں رات سویا تھا تو اتفاقاً حضور کی باری وہیں پر تھی۔ حضور رات کو اٹھے، تہجد کے لیے وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، میں بھی اٹھا وضو کیا اور حضور کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ پر۔ حضور نے مجھے گھما کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کیا۔ آپ نے 13 رکعت نماز پڑھی، 8 تہجد کی پڑھی، 3 وتر، اور 3 وتر کے بعد 2 نفل پڑھے، اور پھر آپ علیہ السلام سو گئے۔ آپ علیہ السلام سوئے، مؤذن آیا، آپ اٹھے، سیدھا مسجد میں گئے اور نماز پڑھا دی۔ آپ کے سونے کی جو آواز، خراٹے لفظ نہیں، سانسوں کی جو آواز تھی نا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے وہ تک سنی ہے۔ حضور گئے نہیں، وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ کا سونا کوئی عام سونا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام عینیہ تنامان ولا ینام قلب، کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھی پر دل جاگ رہا ہوتا تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی جمائی نہیں لی، جس طرح ہم جمائیاں لیتے نا، ہاں منہ کھول کے یہ انگڑائیاں لینا، تھکاوٹ، حضور نے کبھی بھی نہیں لی، ساری زندگی کبھی نہیں لی۔ اپنی اولاد کو یہ سکھانا ہے، نماز بعد میں، روزہ حج زکوٰۃ یہ سب بعد میں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بدہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز سے پہلے وضو ہے، وضو کے بغیر کوئی نماز پڑھتا ہے؟ تو جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح ایمان کے لیے رسول اللہ کی محبت شرط ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ہمسری نہیں ہو سکتی، اور جو ہمسری کرے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ علیہ السلام آخری نبی ہے۔ ایک بڑی سٹوری ہے مسیلمہ کذاب کی، کس طرح وہ 17 بندے آئے تھے، کس طرح پھر وہ رسول اللہ کو آفر کرتا ہے، حضور سے کہتا ہے کہ یہ آدھی آدھی کر لیتے ہیں نبوت، آدھا آپ کا حصہ آدھا میرا۔ حضور علیہ السلام اس وقت کھجور تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا تم نبوت کی بات کرتے ہو؟ کہتے مجھے خلیفہ بنا لو، اپنے بعد بنا لینا، اگر یہ نہیں تو کم از کم میرا اعلان کر دو۔ تم خلافت مانگتے ہو، میرے ہاتھ میں جو کھجور ہے نا، اللہ کی قسم میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ بڑی سٹوری ہے اس کی، کس طرح پھر ایک اور عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کس طرح ان دونوں کی شادی ہوئی، پھر کس طرح ان کی تباہی ہوئی، وہ سارے واقعات ہیں۔ میں صرف ہمسری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس بدبخت کو جب پتہ چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہیں، تو کسی کو عمر کی دعا دی، حضرت انس کو عمر کی دعا دی، جا لمبی عمر ہو۔ ان کے لیے آتا ہے کہ 80 یا 100 تک کی اپنی اولادیں خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائی ہیں۔
اس کو بھی پتا چلا کہ یہ دعا دیتے ہیں تو اس نے بھی دعائیں دینا شروع کر دی، جا تینوں لمبی عمر ہو۔ جس کو یہ کہتا تیری لمبی عمر ہو وہ اسی دن مر جاتا، اسی دن مر جاتا۔ اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے شفا ملتی ہے۔ اس نے بھی کسی کو شفا دینے کے لیے نا اس کی آنکھ کو تھوک لگایا، اس کی نظر کمزور تھی، جب تھوک لگا بالکل ہی غائب ہو گئی، نابینا ہی ہو گیا۔ اسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھاری کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور پانی وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رسول کی برکت ہے۔ یہ صرف آپ علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں اطہر میں تھے تو جب میں گھر سے نکلتی سخت دھوپ میں بھی بادل آتا اور مجھ پہ سایہ گر جاتا، میں کنویں پہ جاتی، عورتیں جو تھی وہ ڈول ڈالتی تھی کنویں میں، اس کے بعد پانی نکالتی، میں جیسے کنویں پر پہنچتی مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا، اور عورتیں مجھے کہتی کہ ابھی جانا نہیں، ادھر ہی کھڑی رہنا، ہم نے بھی پانی لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ کا مقام۔ بی بی حلیمہ بھی تو آئی تھی نا، 10 عورتیں نکلی تھی، 9 پہلے پہنچ گئی، آپ بعد میں پہنچی، سواری کمزور تھی، وہ سارے بیٹے لے گئے، جب جو بھی جاتا پوچھتا کہ یتیم ہے تو چھوڑ دیتی۔ بی بی حلیمہ کے حصے میں وہی یتیم آیا جسے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، جن کے باپ موجود ہوں گے وہ ہمیں دیں گی۔ بی بی آمنہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے، ارے یہی ہے جو سارے کائنات پہ جن کا سایہ ہے اور ساری کائنات کو نوازنے والا ہے۔ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ اچھا، محمد الرسول اللہ کو جب لے کے اونٹنی پر بیٹھے نا، مائی حلیمہ پہلے بیٹھی، پھر اس کے بعد آگے آ کے ان کے خاوند بیٹھے۔ اب اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہ لے، چلنے کا نام ہی نہ لے، خاوند نیچے اترے تو اونٹنی چلنا شروع کرے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بی بی حلیمہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا آگے نہیں اب پیچھے بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کی امامت کرے وہ تیرے پیچھے کیسے آ سکتا ہے؟ مائی حلیمہ سواری پہنچی ان عورتوں کی طرف، اے حلیمہ تو نے سواری بدل دی، یہ تو بڑی کمزور تھی۔ کہا نہیں، سواری نہیں، سوار بدل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں حلیمہ کے تو جتنی بکریاں تھیں سب کے تنوں میں دودھ آ گیا۔ مائی حلیمہ کے خاوند کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی برکت والا آدمی ہے، یہ کوئی برکت والا بچہ ہے۔ اچھا، مائی حلیمہ جب اپنی بیٹی شیمہ کو بھیجتی تھی نا کہ جاؤ، تو کہ میں اکیلے نہیں جانا، بکریاں چراؤ، نہیں میں نے نہیں جانا۔ اچھا جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا ماں تجھے راز کی بات بتاؤ، میں محمد کو جب لے کے جاتی ہوں نا سخت دھوپ ہوتی ہے، سایہ آ جاتا ہے بادل کا۔ دوسرا یہ کہ جب میں ان کو لے کے جاتی ہوں جتنی بکریاں ہمارے ساتھ ہوتی ہے جا کے فوراً گھاس کھا کے واپس اس جگہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں جہاں محمد الرسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور یہ بکریاں ان کے چہرے کو تکتی رہتی ہیں۔ یہ شان ہے، یہ بیان کرے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا یہ جو شیمہ ہے یہ لوریاں بھی دیتی تھی، ربنا اقی اخی محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ جنگ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے جب واپسی ہوئی نا تو مال غنیمت آئے، 6000 بندے قیدی بنے، 12000 بکریاں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تقسیم کرنے والے تھے، تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کوئی عورت آئی اور کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری بہن ہے؟ کہا لے کے آؤ، عبداللہ کا بیٹا تو میں ہی ہوں۔ تو وہ عورت آئی، کہا محمد میں شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی، تمہاری بہن ہوں جو لوریاں دی تھی ربنا ابقی اخی محمدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ نبوت والی چادر اٹھائی اور بہن کے لیے بچھائی اور کہا میری بہن اس پر جلوہ فرما ہو جائے، اور امت کو سبق دیا ہے بھائی بہنوں کی کتنی محبت اور عزت اور رسپیکٹ کرے وہ محمد سے آگے سیکھ لے۔ آپ نے فرمایا بہن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ چل، میں تیری کفالت کروں گا، اور اگر چاہے تو واپس اپنے رشتہ داروں میں جانا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ کہا میں نے واپس بھائیوں اپنے رشتہ داروں میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو بکریاں دی، غلام دیے، پھر 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جا کے میرے بہن کو گھر چھوڑاؤ۔ وہ اٹھی ہیں، چلتی نہیں ہیں۔ شیمہ جا کیوں نہیں رہی؟ کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے 6000 بندے یہاں قیدی ہیں، وہاں جاؤں گی کہیں گے اکیلے آگے، وہ چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 بندوں کو صرف بہن کے کہنے پہ چھوڑ دیا، سب کچھ واپس کر دیا۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہنوں کا حق رکھا نہیں جاتا، بہنوں کا حق دیا جاتا ہے، نہ صرف دیا جاتا ہے بلکہ ایکسٹرا دیا جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جب وراثت کا معاملہ آتا ہے جی بہن نے معاف کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وراثت کا حصہ دوسرے خاندان میں چلا جائے گا۔ بھائی جب اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر معاف کرانے والے تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے بتایا بہنوں کا حق رکھنا نہیں ہے، بہنوں کو ایکسٹرا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کنویں پہ جاتے تھے اور لعاب ڈالتے تھے تو کنویں کا پانی اوپر آتا۔ اس بدبخت نے جب دیکھا نا مسیلمہ کذاب نے کہ لعاب ڈالے پانی اوپر آتا، اس نے بھی لعاب ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم سری کرتے نا ہماری طرح، اس نے لعاب ڈالا، وہ سب سے زیادہ کھاری کنواں وہی ہو گیا، کڑوا پانی اسی کنویں کا، اور وقت آیا کہ وہ اس کنویں سے پانی ہی ختم۔ بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے دو بیٹے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ لاکھ بندہ اس کا بھی فالوور تھا، لاکھ آدمی، اس کی بھی وجوہات لکھی کہ وہ لاکھ آدمی اس کو کیوں فالو کرتے تھے۔ یہ قومیت کی وجہ سے کہ یہ میرے قوم کا آدمی ہے تو چلو جیسے بھی ہے بس منظور ہے۔ دو بیٹوں کے لیے دعا کرو خیر و برکت کے لیے، کہا ٹھیک ہے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کی، جیسی وہ بندہ گھر پلٹا ہے تو پتہ چلا ایک بیٹا بھیڑیا کھا گیا اور دوسرا کنویں میں گر کے مر گیا۔ یہ مدارج النبوت کی سارے حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے بہت پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، اللہ کی عزت کی قسم سایہ نہ ملے گا۔ اللہ نے آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا تھا، آپ کا سایہ بھی نہیں تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سایہ محمد سے آگے بڑھا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آپ جہاں جب جس جگہ بیٹھے ہو رسول اللہ کا ذکر، حضور کی محبت کا ذکر، حضور کے تذکرے کریں۔ جب آپ حضور کے تذکرے کریں گے اللہ کی عزت کی قسم آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ داخل کر دے گا۔ آپ حضور کے بن کے تو دکھاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے۔ یہ رسول دہر میں ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ آپ حضور کے تذکرے کرو، حضور کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بالا کر دے گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ دہر میں اسم محمد سے اجالتا، آپ حضور کا نام لو، دہر میں اس دنیا میں ہوگا کیا؟ بلال کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کے تذکرے کیے، اتنے بالا کر دیے، اتنے بالا کر دیے کہ کعبے کی چھت پہ اللہ نے ان کو چڑھا دیا۔ بلال تم کرتے کیا ہو جنت میں؟ ہم نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ بلال کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضور کے تذکرے کرنے سے ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔